बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रुथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। जिन नाजरीन ने अभी तक हमारे चैनल हाफ ट्रुथ यानी आधा सच को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और बेल का आइकन प्रेस नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाजरीन, आज हम बहुत ज़्यादा ख़बरों पर बात नहीं करेंगे। आज हमारे पास एक ही ख़बर है और उस ख़बर के बलूचिस्तान पर क्या असरात हैं। ख़ासकर आज बलूचिस्तान की बात होगी क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों में बलूचिस्तान में 9 साल बाद तकरीबन बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और इन बल्दियाती इंतखाबात में 17,000 के करीब उम्मीदवारों ने सूबे भर से हिस्सा लिया। 34 में से 32 अजला में इंतखाबात का इनेकाद हुआ। कोयटा और लसबेला 2 ऐसे अजला हैं जहाँ पर इंतखाबात मुनक्किद नहीं हुए। वहाँ हल्का बंदियों के कुछ मसाइल थे। आने वाले चंद महीनों में वहाँ भी इंतखाबात मुनक्किद होंगे, लेकिन अगर इन दोनों हलकों में भी इंतखाबात होते तो ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक बड़ी पार्टी है इस वक्त, उसकी कारकर्दगी खुलकर सामने आती। और उसके अलावा बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो सदर हैं जाम कमाल, उनका अपने डिस्ट्रिक्ट पर कितना कंट्रोल है, ये चीज़ें खुलकर सामने आती, लेकिन आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी। कोयटा को माइनस करके बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिवर्स गियर लग चुका है। ये मैं पहले भी अपने वीलॉग्स में कहता रहा हूँ। अगर मेरे पिछले वीलॉग्स को आप देखें तो जिस जमात के पास 3 नेशनल असम्बली की सीटें, 3 नेशनल असम्बली के मेंबर्स और 7 सूबाई असम्बली के मेंबर्स हों, वो इस वक्त बलूचिस्तान के बल्दियाती सेटअप में 8वें और 9वें नंबर पर है। जी हाँ, जिसके पास बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में 7 सीटें, कौमी असम्बली में 3 सीटें हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बलूचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन में 7वें और 8वें नंबर पर वैरी कर रही है और 20 से 25 काउंसलर्स उनके जीत सके हैं अभी तक 32 अजला में। कोयटा के बाद उनके रिजल्ट्स क्या होते हैं उसको देखना होगा। लसबेला में चूँकि इलेक्शन नहीं हुए, जाम कमाल जो कि रूलिंग पार्टी के सदर हैं इस वक्त, उनकी परफॉर्मेंस वहाँ गेज की जा सकती थी, लेकिन ओवरऑल बलूचिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या रिज़ल्ट दिया उससे पहले आपको ये बताएंगे कि हौसला अफजा बात ये थी कि 17,000 उम्मीदवारों में 132 ख़वातीन, जी हाँ, बलूचिस्तान के कल्चर में 132 ख़वातीन ने रिज़र्व सीटों पर जाने के बजाय जनरल नशस्तों पर इंतखाब लड़ने को तरजीह दी और वो मैदान में उतरी। अब आने वाले 1-2 दिनों में नताइज से अंदाज़ा होगा कि इन 132 ख़वातीन में से जनरल नशस्तों पर कितनी ख़वातीन कामयाब हुई, और ये एक बहुत हौसला अफजा चीज़ है। लेकिन ओवरऑल 32 अजला के जो नताइज अब तक सामने आए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी ग्रास रूट पर मौजूदगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी हाँ, क्यों सवालिया निशान है? अब तक बलूचिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी इतने भारी मार्जिन से लीड नहीं कर रही जितने भारी मार्जिन से इंडिपेंडेंट्स लीड कर रहे हैं। जी हाँ, 1200 के करीब आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त लीड कर रहे हैं। कोई 280 और 300 के करीब जमीयत उलमा इस्लाम दूसरे नंबर पर है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी तीसरे नंबर पर है। ये जो शेड्यूल है, जो इस वक्त पार्टी पोजीशन है, वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले बलूचिस्तान के इस बल्दियाती निज़ाम में अवाम के लिए और बल्दियाती नुमाइंदों के लिए क्या रखा है। इस वक्त जो बलूचिस्तान का लोकल बॉडी सिस्टम है, जो कानून साजी हाल ही में की गई है, माजी में कहा जाता है कि साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जिन्हें सियासी जमातें एक डिक्टेटर कहती हैं, उन्होंने जो इख्तियारात लोकल बॉडीज़ को दिए थे, वो लोकल बॉडीज़ जमहूरी सियासी हुकूमतों में लोकल बॉडीज़ को वो इख्तियारात नहीं दिए गए। और इस वक्त जो बलूचिस्तान में एक लोकल बॉडीज़ सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हम उसे एक टूथलेस लोकल बॉडीज़ सिस्टम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सूबाई असम्बली में बैठे जिन लोगों ने कानून साजी करनी थी, उन्होंने कोई पावर्स, जी हाँ, सूबाई असम्बली में बैठे अरकान असम्बली जो वफाक से इख्तियारात और पावर्स लेने का मुतालबा करते रहते हैं, वो अपनी पावर्स को डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर मुंतकिल करने को तैयार नहीं है। लोकल बॉडीज़ इलेक्शन गो के हो गए हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, पीपल्स चॉइस आई है, पीपल्स वॉइस आई है, लेकिन इनके मसलों को हल करने के लिए जो इख्तियारात दरकार हैं बल्दियाती नुमाइंदों को, वो सूबाई हुकूमत देने को तैयार नहीं है। जो फंड्स दरकार हैं वो देने को तैयार नहीं है। तो एक टूथलेस सा निज़ाम है, लेकिन फिर भी ना होने से बेहतर है। लोगों को अपने मसाइल के हल के लिए जो भी मुंतखब नुमाइंदे हैं लोकल बॉडीज़ के, वो अपने इलाकों में मिलेंगे, क्योंकि MPAs और MNAs ज़्यादातर कोयटा और इस्लामाबाद और दीगर शहरों में पाए जाते हैं, तो लोगों को सुनने वाला कोई नहीं होता। तो इस सिस्टम की एग्जिस्टेंस से एटलीस्ट लोग अपना कथारसिस ज़रूर कर सकते हैं। मसले 100% हल हों या ना हों, लेकिन किसी फोरम तक मसले हाईलाइट ज़रूर हो सकते हैं। इन लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का सियासी असर क्या आया है? जी हाँ, सियासी असर ये आया है कि इस वक्त बलूचिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो वफाकी सतह की हो या सूबाई सतह की हो,
انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ گراس روٹ پر ان کا وجود نہیں ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں، چاہے وہ وفاق پرست سیاسی جماعتیں ہوں، مذہبی ہوں یا قوم پرست ہوں، انہیں عوام نے مسترد کیا ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو عوام نے مسترد کیا ہے؟ عوام نے 1200 کے قریب آزاد امیدواروں کو ووٹ کیا اور بڑے حیران کن نتائج ہیں۔ 1200 آزاد امیدوار منتخب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پولیٹیکل پارٹیز نے شیئر لیا ہے اس میں تقریباً لگ بھگ جو اس وقت ہمارے سامنے اعداد و شمار اب تک آئے ہیں، اس میں جمعیت علماء اسلام فے جو ہے وہ آپ کا لیڈ کر رہی ہے، پہلے نمبر پر ہے سیاسی جماعتوں میں، دوسرے نمبر پر بلوچستان عوامی پارٹی ہے، تیسرے نمبر پر نیشنل پارٹی، پھر اس کے بعد پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، اور پھر اس طرح سے بالترتیب بی این پی مینگل اور بی این پی عوامی، اور ایک بہت بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف، جی ہاں ملک کے سطح کی بہت بڑی سیاسی جماعت اس وقت بلوچستان میں 8ویں یا 9ویں نمبر پر ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے پارٹی کے اندر تقسیم ہونے کے باوجود بہتر نتائج دیے اور سیاسی جماعتوں میں وہ دوسرے نمبر پر رہی ہے۔ اس کی وجہ ان کی حکومت میں موجودگی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے۔ گوادر میں، جی ہاں گوادر میں مولانا ہدایت الرحمان کی حق دو تحریک نے جو نتائج دیے ہیں وہ بلوچستان کے جو روایتی نتائج ہیں ان سے مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ خضدار میں آغا شکیل درانی، جی ہاں بلوچستان عوامی پارٹی، آغا شکیل درانی نے جو ریزلٹس خضدار میونسپل کمیٹی کے لیول پر، ڈسٹرکٹ پر نہیں، خضدار میونسپل کمیٹی کے لیول پر جو ریزلٹس دیے ہیں وہ بھی سوالیہ نشان ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور نیشنل پارٹی جیسی جماعتوں کے لیے۔ خضدار جالاوان کے علاقے میں ایسے نتائج کا سامنے آنا بڑا حیران کن ہے۔ کلات میونسپل کمیٹی پہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ایک اچھی اسٹرینتھ رکھتی ہے، لیکن ڈسٹرکٹ کلات میں خالد لانگو کا جو پینل ہے انڈیپینڈنٹ حیثیت میں وہ کھڑے ہیں، انہوں نے ایک اچھی لیڈ لی ہے، لیکن میونسپل کمیٹی کلات پہ آغا عرفان کریم، ہمارے جو پشتون علاقے ہیں جنہیں ہم کوئٹہ سے اپورڈز پشتون علاقے کہتے ہیں، یہاں پر ایک طرح سے جمعیت علماء اسلام نے بہت بھاری اکثریت حاصل کی ہے۔ کتنے اضلاع میں وہ اپنا چیئرمین لا سکے گی اس کا تعین آنے والے کچھ عرصے میں ہوگا، لیکن اوورآل جمعیت علماء اسلام نے پشتون علاقوں میں لیڈ کیا ہے۔ سبی نصیر آباد ڈویژن میں قبائلی اور شخصیات کے انفلوئنس کا ووٹ پڑا ہے، اور قبائلی شخصیات نے ہی بی اے پی کے پلیٹ فارم پر یا پھر انڈیپینڈنٹ پوزیشنز پر لیڈ کیا ہے۔ خضدار کی صورتحال میں نے آپ کو بتائی کہ خضدار میں بی این پی مینگل اور جمعیت علماء اسلام کے اور نیشنل پارٹی کے الائنس کے باوجود بی اے پی نے خضدار میں بہتر نتائج دیے ہیں۔ سبی نصیر آباد ڈویژن کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں قبائلی انفلوئنس زیادہ دیکھا گیا ہے، اور رخشان ڈویژن میں بھی قبائلی اور پولیٹیکل ایک مکس جو رزلٹ آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ گوادر اور تربت میں، جی ہاں تربت کے نتائج بھی بہت حیران کن ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی جس کے پاس تربت میں ایک رکن قومی اسمبلی، اس کے علاوہ 4 ایم پی ایز موجود ہیں، لیکن تربت میونسپل کمیٹی میں اکثریت جو ہے اس وقت وہ ڈاکٹر مالک کی نیشنل پارٹی کے پاس ہے، اور نیشنل پارٹی کسی حد تک مکران میں واپس اپنے جو جسے کہتے ہیں فٹ پرنٹس پر واپس آئی ہے، اور اس وقت جو ان کی پارٹی پوزیشن اوورال بن رہی ہے وہ تیسرے چوتھے نمبر پر آ رہے ہیں۔ پشتونخوا میپ کے ساتھ وہ نیک ٹو نیک ہے۔ پشتونخوا میپ اسی طرح پشتون علاقوں میں ہے، لیکن پشتونخوا میپ اور جمعیت کا ذرا جو ڈفرنس ہے پشتون علاقوں میں وہ ذرا بڑا ہے، لیکن اوورال یہ دو جماعتیں جو اس وقت صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں موجود نہیں ہیں، لوکل باڈیز کی پالیٹکس میں واپس آئی ہیں۔ بی این پی مینگل جو کہ صوبائی اسمبلی میں 10 ایم پی ایز رکھتی ہے، قومی اسمبلی میں 4 ایم این ایز رکھتی ہے، اس کو خاطر خواہ نتائج نہیں ملے، اور بڑا ڈینٹ انہیں جو پڑا ہے وہ ہلکے ان کے گوادر میں پڑا ہے، جہاں سے کلمتی خاندان اور بی این پی مینگل دونوں کا کہا جائے کہ پچھلے 2 انتخابات میں وہ کامیاب رہے۔ اس بار حق دو تحریک مولانا ہدایت الرحمان، جنہوں نے آج سے تقریباً 1 سال قبل ایک تحریک شروع کی تھی ماہی گیروں کے اور گوادر کے عوام کے حقوق کے لیے، گوادر میونسپل کمیٹی میں واضح اکثریت حاصل کر چکے ہیں، اور گوادر ڈسٹرکٹ کے لیول پر مولانا ہدایت الرحمان ایک اچھی پوزیشن پر ہیں، لیکن ڈسٹرکٹ چیئرمین شپ کے لیے یا ڈسٹرکٹ کے اقتدار کے لیے انہیں الائنس کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کے لیے جو اہم رول ہوگا گوادر میں جو زگری فرقہ ہے، ان کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں جنہیں ہم یہاں عرف عام میں بلوچستان میں ملائی ووٹ کہتے ہیں، ملائی ووٹ بہت میٹر کرے گا۔
وہ جس طرف جائے گا گوادر ڈسٹرکٹ کی چیئرمین شپ اسی طرف جانے کے امکانات اب تک نظر آ رہے ہیں۔ ابھی تک جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ غیر حتمی اور غیر سرکاری ہیں، لیکن ان نتائج کو دیکھتے ہوئے جو چیز سامنے آئی ہے وہ واضح ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ وفاق پرست ہوں یا قوم پرست ہوں یا جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ان کا گراس روٹ پر اسٹرانگ فٹ پرنٹ موجود نہیں ہے، جس کا اظہار ہمیں ووٹس پہ نظر آتا ہے۔ دو چار چھوٹی سی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ گوادر کی مثال، جہاں پر 4 پولیٹیکل پارٹیز نے مولانا ہدایت الرحمان کی حق دو تحریک کے خلاف مختلف سیٹوں پر الائنس کیا اور انہیں شکست ہوئی۔ خوزدار میں نیشنل پارٹی، بی این پی مینگل، جمعیت علماء اسلام، بی این پی عوامی نے بی اے پی کے خلاف الائنس کیا، وہاں آغا شکیل درانی اور آصف جمالدینی نے تقریباً 11 سیٹیں خوزدار میونسپل کمیٹی پہ جیتی۔ خوزدار ڈسٹرکٹ کے معاملات پھر مختلف ہوں گے، لیکن خوزدار سٹی کی جو میونسپل کمیٹی ہے وہاں پر آغا شکیل درانی نے ایک قبائلی علاقے میں جالاوان کے گڑھ خوزدار میں اپنی ایگزسٹنس شو کی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ خوزدار کے اسٹیک ہولڈر ہیں، صرف زہری، مینگل یا بزنجوز یا پھر جمعیت علماء اسلام اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں، وہ بھی اس علاقے کے اسٹیک ہولڈر ہیں اور پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر ہیں۔ میونسپل کمیٹی خوزدار کی چیئرمین شپ اب کس طرف جاتی ہے بغیر الائنس کے، یہ ممکن نہیں ہے۔ گوادر میں میونسپل کمیٹی واضح طور پر ہدایت الرحمان جیت چکے ہیں، لیکن ضلع گوادر میں جو بھی صورتحال ہوگی اس کے لیے انہیں الائنس کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی جو مستونگ کے علاقے میں مختلف جگہوں پر 4 جماعتوں کے الائنس کے خلاف کچھ جگہوں پر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جیتے ہیں، تو جہاں 4 جماعتوں نے الائنس کیا انڈیپینڈنٹس کے خلاف، وہاں پہ انڈیپینڈنٹس کا جیتنا یہ بتاتا ہے کہ عوام کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز پر۔ کیوں ہے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ؟ اس کو پولیٹیکل پارٹیز نے گیج کرنا ہوگا۔ بلوچستان کا بلدیاتی انتخابات انتہائی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ ایک طرح سے جو ملک میں صورتحال ہے اس میں ایک ایسی تیاری نظر آ رہی ہے کہ یا یہ الیکشن ایئر ہے یا اگلا الیکشن ایئر ہے۔ تو الیکشن ایئر کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آواران میں قدوس بزنجو کو مشکلات ہوں گی، لیکن آواران مشقے کے علاوہ سنا ہے کہ ابھی تک جاؤ اور جو دیگر آواران تحصیل ہے وہاں پر چیف منسٹر قدوس بزنجو کا پینل لیڈ کر رہا ہے۔ تو جنرل انتخابات کے حوالے سے جو ایک تجزیہ تھا کہ انہیں سیٹ نکالنے میں مشکل ہو سکتی ہے، اس رزلٹ کے بعد یہ کہنا تھوڑا قبل از وقت ہوگا۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ عام انتخابات اور لوکل باڈیز کی پالیٹکس میں ضرور فرق ہوتا ہے، لیکن اس کا 50% اثر جنرل انتخابات پر آئے گا۔ نیشنل پارٹی، پشتونخوا میپ یا حق دو تحریک، یہ وہ پارٹیاں ہیں جو لوکل باڈیز سسٹم میں اس وقت جو اسٹرینتھ ان کو ملی ہے، انہیں عوام کے پاس دینے کو عملی طور پر کچھ نہیں تھا، نہ یہ حکومت میں تھے نہ یہ کسی عہدے پر تھے۔ ایک چیز جو آخر میں کلوز کرنا چاہوں گا، اس سے پہلے گوادر میں اگر نیریٹو جیتا ہے تو خوزدار میں پرفارمنس بولی ہے، تو یہ دو چیزیں بہت مختلف ہیں۔ کہیں پر نیریٹو پر ووٹ پڑا ہے، کہیں پر پرفارمنس پر ووٹ پڑا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بلوچستان میں ایک حوصلہ افزا بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں انہی لوکل باڈیز کے نمائندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اختیارات کے لیے ایک باقاعدہ جنگ لڑیں صوبائی حکومت سے اور اپنے لیے اختیارات حاصل کریں، تاکہ اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ لوکل باڈی سسٹم کے ذریعے ایک عام آدمی تک بلوچستان میں پہنچے، اور جب تک یہ عام آدمی تک نہیں پہنچے گا بلوچستان کے بہت سے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اگلے ویلاگ تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے۔ ایک بار پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل ہاف ٹروتھ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہم جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں وہ آپ کو مل سکیں۔ شکریہ۔